السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں کلاس 3؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے عید الاضحیٰ منائی ہوگی۔ عید الاضحیٰ آپ کو پتہ ہے ہم کیوں مناتے ہیں؟ عید الاضحیٰ ہم سنت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے مناتے ہیں۔ آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا اور آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے تکبیرات بھی پڑھی ہوں گی ایام تشریق میں، عید کے دنوں میں اور عشرہ ذی الحجہ میں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے عید الاضحیٰ منانے کا اصل میں مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم جانور قربان کر دیں۔ عید الاضحیٰ منانے کا دراصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں صرف جانور ہی نہیں قربان کر رہے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا موقع لاتے ہیں کہ ہم اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے تو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان بھی قربان کریں گے، اپنی خواہشات کو بھی قربان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا قربانی کا مقصد جو ہوتا ہے کہ انسان اپنے ساتھ دوسرے جو مطلب اتنے ویل آف مسلمان نہیں ہوتے ان کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کیا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے قربانی کی، جن کے والدین نے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرمائے، اور جو لوگ نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ ان کو اگلے سال قربانی کرنے کی توفیق دے۔ تو ہم نے جو لاسٹ ٹائم پڑھا تھا وہ ہم نے ایمانیات چیپٹر پڑھا تھا، لاسٹ جو لیکچر نمبر 12 تھا، اور لیکچر نمبر 13 جو ہے وہ ہم سورۃ الفیل کو مع ترجمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی تھوڑی سی تشریح بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے الفاظ معنی بھی دیکھیں گے، اور کچھ الفاظ معنی ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ آج تاریخ ہے 6 اگست 2020 اور دن ہے جمعرات کا۔ اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے جو لیکچر ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے سٹارٹ کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی ڈائری نوٹ کر لیں۔ ڈائری ہماری کیا ہے؟ سورۃ الفیل ہے، ترجمہ و تشریح جو ہم کلاس ورک کے طور پر کریں گے، اور ہوم ورک ہے سورۃ الفیل کو آپ نے مع ترجمہ یاد کرنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے آپ کی بک کے پیج نمبر 20 پہ جو فرسٹ 5 میننگز دیے ہوئے ہیں فعلہ سے لے کے اوصلہ تک، وہاں تک آپ نے 5 میننگز بھی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا ایمانیات چیپٹر، کون سا تھا جس کو ہم نے ریڈ آؤٹ کیا تھا؟ ایمانیات کو کیا تھا، اور ایمانیات چیپٹر میں ہم نے کیا چیز سیکھی تھی؟ ہم نے ایمان کے بارے میں سیکھا تھا کہ ایمان لانے کے لیے، ایمان بالغیب کے لیے کتنی چیزیں ہمیں ضرورت ہے۔ ایمان بالغیب کے لیے ہمیں 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 ہے فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 ہے کتابوں پر ایمان، نمبر 4 ہے رسولوں پر ایمان، نمبر 5 ہے آخرت کے دن پر ایمان، نمبر 6 ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اور نمبر 7 ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان۔ اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ اوورآل ساری باتوں کا انکار کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ایمان لانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ان 7 باتوں پر دل سے بھی ایمان لانا ہے اور اس کو زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ آج میں نے آپ کو کہا تھا آج ہم سورۃ الفیل کو سٹارٹ کریں گے، سورۃ الفیل کو پڑھیں گے اور اس کا معنی، اس کے معنی اور اس کے ترجمہ کو دیکھیں گے۔ تو ہم سورۃ الفیل سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی خفیہ تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پتھریلی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو اس نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ٹرانسلیشن انشاءاللہ تعالیٰ یاد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں بنیادی مفہوم اور تشریح کی طرف۔
ملک یمن کے حکمران جس کا نام ابرہہ تھا نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک عبادت خانہ بنوایا۔ اس نے 60,000 ہاتھیوں پر سوار فوجیوں کے ساتھ مل کر مکہ پر حملہ کر دیا تاکہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے۔ جب اس کی فوج مکہ پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کرنے کے لیے پرندوں کو بھیجا۔ ان کے پنجوں اور چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ انہوں نے اس فوج پر پتھر برسائے۔ اللہ کے حکم سے ان پتھروں کا اثر ایسا تھا کہ جو ہی ان میں سے کسی فوجی یا جانور کو لگتا وہ گل سڑ جاتا۔ یمن کا علاقہ تھا، وہاں پر ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے کیا کیا، خانہ کعبہ سے بھی اس نے اپنی طرف سے اچھا ایک جو ہے نا چرچ بنوایا جس کو عیسائیوں کی عبادت گاہ کہتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں جو ہوں نا، جیسے اہل عرب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو میں اب جو ہے تمام دنیا کے لوگ یمن میں آ کر عبادت کریں گے، اس نیت سے اس نے بنایا تھا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ تباہ کر دیتا ہوں، تو اس نے 60,000 ہاتھیوں پر اپنی فوج کے ساتھ حملہ کیا مکہ پر کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے۔ لیکن جب اس کی فوج مکہ میں پہنچی تو پھر کیا ہوا کہ جب اس نے مکہ میں اپنی فوج کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آسمان سے پرندوں کے غول بھیجے۔ ان پرندوں کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، جیسے ہی وہ پتھر کسی فوجی کو آ کر لگتا وہ وہیں پر گل سڑ جاتا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم جب نیکسٹ کلاس میں اس کو کریں گے تو میں آپ کو یہ پوری سٹوری سناؤں گی کہ جب مکہ پر اس نے حملہ کیا تو اس کے جواب میں اہل مکہ کا کیا عمل تھا۔ ٹھیک ہے، الفاظ ہے ہمارے پاس، فعلا ہے اس نے کیا، الفیل کا مطلب ہے ہاتھی، کیدہم ان کی چال، تضلیل بے فائدہ بیکار، ارسلہ اس نے بھیجا، طیرن پرندے، ترمیہم ان پر پھینکتے تھے، حجارۃ ان پتھر، عصف مأکول کھایا ہوا بھس۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آپ نے نا پیج نمبر 19 پہ آپ لوگ پہ ڈیٹ لگائیں گے 6 اگست 2020 اور دن لگائیں گے جمعرات کا۔ ٹھیک ہے نا۔ اب آ جائیں پیج نمبر 21 پہ، یہاں پر بھی آپ ایسے ہی ڈیٹ لگائیں گے 6 اگست 2020 اور دن ہے جمعرات کا۔ کالم الف اور کالم بے، سرگرمی نمبر 2 ہم کریں گے انشاءاللہ، سرگرمی نمبر 1 ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ سرگرمی نمبر 2 ہے کالم الف اور کالم بے میں دی گئی متعلقہ معلومات کو لکیر کے ذریعے آپس میں ملائیں۔ ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کالم الف کو 1 2 3 4 5 کر کے نمبرنگ کرنی ہے اور پھر کریکٹ آنسر کا جو میننگ ہے اس کے سامنے کریکٹ نمبر لکھ دینا۔ مأکول کا کیا مطلب ہے، بھس، ابابیل پرندے۔ ٹھیک ہے، عصف کا کیا مطلب ہے، کھایا ہوا۔ ابرہہ یمن کا حکمران تھا۔ الفیل کا مطلب کیا ہے، ہاتھی۔ تو فرسٹ میں آئے گا 2، سیکنڈ پہ آئے گا 1، تھرڈ پہ آئے گا یمن کے حکمران پہ 4، کھایا ہوا پہ 3 اور ہاتھی پہ کیا آئے گا 5۔ ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ کے پاس جو کالم 1 دیا ہوا اس کے سامنے آپ آپشن پہ لکھیں گے 2، پھر 2 کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے 1 اور 3 کا کریکٹ آپشن کیا ہے 4 کا کریکٹ آپشن کیا ہے 3 نمبر پہ اور 5 کا آپشن کیا ہے 5 پہ۔ یہاں پہ ہمارا لیکچر اب انشاءاللہ وائنڈ اپ ہوتا ہے، ہم یہاں پہ اس کو اینڈنگ کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو ایک دفعہ پھر گو تھرو کریں گے، ریڈنگ کو اور اس کی ٹرانسلیشن کو، اور پھر ہم اس کے کوسچن آنسر بھی کریں گے۔ تو آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ نے سورۃ الفیل کو بامہ ترجمہ یاد کرنا ہے اور پہلے 5 معنی یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔